بسم اللہ الرحمن الرحیم 1932 ظہر کے گرم ترین حصے میں جب نجف کے گھروں کی دیواریں گرمی کی شدت سے چٹخ رہی تھیں اور لوگ اپنے سرداب میں پناہ لیے ہوئے تھے، سید علی نے بغیر کسی کو متوجہ کیے خاموشی سے زیارت پر جانے کے لیے وضو کیا اور اپنی عبا سر پر ڈالی، امیر المومنین کے حرم کی جانب روانہ ہوئے۔ وجود میں جب ولایت جاری ہو جائے تو انسان اس قول کا مظہر ہو جاتا ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ اس کو ایک کام دوسرے کام سے نہیں روکتا ہے۔ جب وہ اپنے مراقبے میں مصروف تھے اور اپنے دل کی دہلیز پر غیرت کی شمشیر و سینہ گاڑھ رکھی تھی تاکہ نامحرم کو اس میں داخل نہ ہونے دیں، جب انہوں نے اپنی آنکھیں زمین پر جمائی ہوئی تھیں اور اپنی اطراف سے غافل تھے، وہ مولائے کائنات کی زیارت میں غرق ہو گئے۔ وہ ظہر کے وقت حرم جاتے تھے تاکہ کوئی انہیں نہ دیکھے اور عبا سر پر ڈال لیتے تھے تاکہ کثرتوں پر ان کی نظر نہ پڑے۔ اسی حالت میں جب توحید کے آسمانوں کی سیر کر رہے ہوتے تھے، اپنے وجود کی اس شان کی بدولت جو کہ ان کے شاگردوں کے لیے تربیت الہی کا مظہر بن چکی تھی، ان میں سے ہر ایک کو اپنی نظروں سے گزارتے تھے۔ وہ سید ہاشم کو دیکھتے جو کہ کام کے ایک سخت دن کے بعد کربلا میں اپنے گھر جاتے تھے۔ وہ اپنے دل میں شکستگی اور غم کو پوری شدت سے محسوس کرتے تھے، جس نے اہل خانہ کے درد و رنج کا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ دوسری جانب سید محمد حسین طباطبائی کو دیکھتے جو مسجد کوفہ میں نماز میں کھڑے ہوئے حقیقت نماز پر توجہ میں غرق ہیں، اور اسی حال میں ان کے قلب کی آنکھیں جو کہ دنیا کی گھٹن سے مجرد ہو چکی تھیں، شیخ محمد تقی آملی کو مسجد سہلہ میں مقام صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں دیکھتی، جو ذکر و توجہ کی حالت میں بیٹھے اپنے اذکار مکمل کر کے منتظر ہیں کہ انہیں قطب عالم امکان کی خدمت میں شرف یابی حاصل ہو سکے۔ زیارت کرتے ہوئے ان کی نظر سید سمیر پر پڑی، اور چونکہ جانتے تھے کہ وہ ان کے سخت مخالفوں میں سے ہے، اس خیال سے کہ کہیں سید سمیر کا دل انہیں زیارت میں مصروف دیکھ کر کینہ اور تاریکی سے بھر نہ جائے، زری سے دور ہو گئے اور باب قبلہ سے شارع رسول کی جانب چل پڑے۔ انہوں نے سید ہاشم کو زیر نظر رکھا ہوا تھا جو کہ گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے دروازہ آہستہ سے کھولا کہ ان کی سخت مزاج اور غصے والی ساس کو ان کی آمد کا پتہ نہ چل سکے، لیکن ان کی ساس سامنے ہی حوض کے کنارے بیٹھی ہوئی تھیں، اور جیسے ہی سید ہاشم نے دروازہ کھولا اس کی نظر ان پر پڑی اور انہیں غیظ و غضب سے دیکھنے لگی۔ سید محمد حسین نے اپنی نماز مکمل کر لی تھی اور اب وہ ذکر و توجہ میں غرق ہو چکے تھے۔ اسی وقت دنیا کے پردوں میں سے ایک پردہ ان کی نظروں کے سامنے سے ہٹا، ان کے سامنے ایک عجیب تمثیل ظاہر ہونا شروع ہوئی، اور شیخ محمد تقی جو کہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے محضر میں تشرف کے آتش شوق میں گداز کی حالت میں تھے، اور آہستہ آہستہ خود ان کے جانے بغیر جب ان میں اس کی مکمل ظرفیت پیدا نہیں ہوئی تھی، پردہ غیب سے ان کے لیے نقاب ہٹ رہا تھا۔ سید علی خود شارع رسول سے جدیدہ کی سمت واقع اپنے چھوٹے سے گھر کی جانب جا رہے تھے، اور توحیدی عوالم میں غرق رہتے ہوئے اپنے شاگردوں کے حال سے غافل نہیں تھے۔ سید ہاشم نے اپنی ساس کو سلام کیا اور خاموشی سے اپنے چھوٹے سے کمرے کی طرف گئے تاکہ اپنی بیوی ہدیہ تک پہنچیں، لیکن ان کی ساس نے چیخنا چلانا اور گالم گلوچ وغیرہ شروع کر دیا۔ سید ہاشم غریب تھے اور اس طرح مال و دولت جمع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ جیسا ان کی ساس چاہتی تھیں۔ زیادہ تر اپنی آہن گری کی کمائی اپنے شاگردوں کو دے دیتے، اور اگر کوئی ان سے ادھار مانگ لیتا تو کبھی بھی اسے منع نہیں کیا کرتے تھے۔ سید ہاشم نے اپنا سر جھکایا اور اپنے استاد کی بات یاد کرتے ہوئے آہستگی سے چھت کی سیڑھیوں سے اوپر چلے گئے تاکہ ساس ان کی جان چھوڑ دیں، لیکن جتنا اس سے دور ہوتے وہ عورت اپنی بد زبانی کی آواز بلند تر کرتی جاتی تھی، یہاں تک کہ ہمسائے اور اطراف کے لوگ اس سید جوان کی توہین پر مبنی اس کی آواز صاف سنا کرتے تھے۔ سید ہاشم اس صورتحال کے باعث اپنے دل میں عظیم رنج محسوس کر رہے تھے، لیکن چونکہ استاد نے کہہ دیا تھا کہ صبر کریں، وہ اسی راستے سے واپس ہوئے اور اپنے غمگین دل کے ساتھ ساس کے قریب سے گزرتے ہوئے گیٹ کی طرف گئے اور صحرا کا راستہ اختیار کیا۔ سید محمد حسین مسجد کوفہ میں اپنے سامنے ایک خوبصورت عورت کو نیلے رنگ کے ریشمی لباس اور خیرہ کنندہ آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ جس کے ہاتھ میں بہشتی شرابوں کی شراب کا ایک جام تھا، جسے وہ محمد حسین کی جانب بڑھائے ہوئے اپنے غیبی عوالم کے کرشموں کے ساتھ خود کو ان کے لیے پیش کر رہی تھی۔
لیکن سید محمد حسین کو بھی اپنے استاد کا کلام یاد آ گیا اور انہوں نے اسے دیکھنے اور اس پر توجہ کرنے سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شیخ محمد تقی نے اپنے سامنے تجلی پاتے ایک نور کو دیکھا جو ہر لحظہ ان سے نزدیک ہو رہا تھا، اور اس کی جگمگاہٹ کی عظمت نے ان کے دل پر اس قدر دباؤ ڈال رکھا تھا کہ ان کے چہرے اور پیشانی پر پسینہ بہہ نکلا تھا۔ دوسری طرف سید علی اپنے گھر کے قریب پہنچ چکے تھے اور نہ دائیں دیکھ رہے تھے اور نہ ہی بائیں۔ راستے کے بیچ ایک بچے کو دیکھ رہے تھے جو کوفہ سے گدھے پر پانی لا رہا تھا، لیکن اس کی مشقیں زمین پر گر پڑی تھیں۔ بچہ رو رہا تھا اور بھاری مشقیں اکیلا زمین سے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سید علی بچے کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے اور اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اپنا سر گھمایا اور شیخ مسلم جابری، نجف کے مشہور شاعر و خطیب کو صاف اور استری شدہ لباس میں دیکھا۔ ان سے درخواست کی کہ اس بچے کی مدد کریں تاکہ وہ دونوں مل کر 2 مشقیں گدھے پر رکھ سکیں۔ انہوں نے اپنی عبائیں اور عمامے اتارے اور سید علی نے اپنا عصا نجف کے ایک گھر کی گرمی سے چٹکتی دیوار سے ٹکایا اور 80 کلو مشق کو اپنے سینے پر رکھا۔ شیخ مسلم نے بھی ان کے ساتھ یہ کام انجام دیا تاکہ گدھے کا تعادل باقی رہے۔ بچہ یہ دیکھ کر مسکرایا۔ سید علی نے جیسے ان کے کندھوں سے بوجھ ہٹا دیا گیا ہو، شیخ مسلم کا شکریہ ادا کیا اور بچے نے ہنس کر ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ سید علی ان سے جدا ہوئے اور اپنے گھر کی طرف چلنے لگے، لیکن اس دوران ان واقعات اور عوالم سے غافل نہیں تھے کہ جن میں وہ غرق تھے۔ وہ سید ہاشم کو دیکھ رہے تھے جو بلا مقصد کربلا کے اطراف چلتے جا رہے تھے، جبکہ ان کے قلب پر شدید دباؤ تھا۔ لیکن اچانک سید ہاشم، جنہوں نے سال ہر سال بہت کوشش کی تھی اور ان کی مشکلات کی وجہ سے جیسا کہ تجرد کے دروازے ان پر کھلنے چاہیے تھے نہیں کھلے تھے، انہوں نے سید ہاشم کو دیکھا جو اس سید ہاشم سے مختلف تھا جسے وہ اب تک حقیقی سمجھتے آ رہے تھے۔ وہ 2 سید ہاشم کو دیکھ رہے تھے، وہ سید ہاشم کہ جو صرف بدن تھا اور اپنی ساز کی زبان سے جاری ہونے والے تمام الفاظ کے لائق تھا، اور ایک دوسرا مجرد اور اعلیٰ مقام کا حامل سید ہاشم جو کہ اس بدن کی نسبت کامل احاطے اور عظمت کا حامل تھا جس تک آسمان میں کسی کی رسائی نہیں تھی۔ سید ہاشم برزخی مقام میں اپنی اصل کو پا چکے تھے کہ وہ ایک ماورائے زمان و مکان موجود ہیں، اور اپنے دل میں ایک جشن تجرد برپا کر رکھا تھا کہ انہوں نے اپنے استاد کی بات کو دل و جان سے قبول کیا۔ تیزی سے اپنے گھر گئے اور ساس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے۔ اس سے کہا کہ وہ جتنا چاہے انہیں گالیاں دے لے۔ سید محمد حسین کہ جن کے دل کی لطافت اجازت نہیں دے رہی تھی کہ جنت کی اس حور کو خود سے مایوس کریں، اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ وہ بہشتی عورت جام ہاتھ میں تھامے اور ریشمی لباس پہنے دوسری جانب سے ان کی طرف آئی اور محمد حسین کے لیے جلوہ گری جاری رکھی، لیکن چونکہ انہیں معلوم تھا کہ معرفت النفس کے طریقے پر مقصد توحید اور خالص عبودیت ہے، لہٰذا اپنے استاد کے کلام کو اپنا نصب العین قرار دیا اور اس سے اپنی توجہ ہٹا لی۔ جبکہ ان کا محبت بھرا دل اس حور کے رنجیدہ ہونے سے متاثر ہو رہا تھا، انہوں نے خود کو ان احکام کی جانب متوجہ کر لیا کہ جنہیں مسجد کوفہ میں انجام دینا ضروری تھا۔ دوسری طرف شیخ محمد تقی آملی اس نور کی عظمت سے جو کہ لمحہ بلمحہ ان کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا اور انہیں ڈھانک لینا چاہتا تھا، قبض روح کی حالت اور اپنی آخری سانسوں کے قریب پہنچ رہے تھے۔ انہوں نے امام عصر علیہ السلام کو قسم دینا شروع کی تاکہ حضرت بقیت اللہ ان سے مزید نزدیک نہ ہوں۔ سید علی اپنی قبا اور لباس سے مشکوں کی چپک جانے والی گیلی مٹی صاف کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کے احوال پر مسکرائے اور اپنے گھر کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چھوٹا سا گھر جس کا کرایہ کچھ عرصے سے چڑھ چکا تھا، اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کا سارا سامان باہر پھینکا جا چکا ہے اور ان کے گھر کے مالک مکان نے گھر کا دروازہ بند کر کے ان کے اہل خانہ کو باہر چھوڑ دیا ہے۔ سید علی کی آنکھوں میں بجلی چمکی اور وہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ محلے کا سبزی فروش جو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے سامان کو گلی میں پڑا دیکھیں گے تو شور شرابہ کریں گے، حیرت سے ان سے ہنسی کا سبب پوچھنے لگا، اور سید علی نے جواب میں کہا، خدا نے ہمیں بھی انسان سمجھا کہ ہم سے ایسا معاملہ کر رہا ہے۔ وہ سیر انسانی کے اپنے چوتھے سفر سے نزدیک ہو رہے تھے جہاں انسان کو فی الخلق بالحق ہونا ہوتا ہے کہ کوئی کثرت بھی اس کی توجہ توحید سے ہٹا نہ سکے۔